لیکن میدان کربلا، اے میرے پیاروں، کون سا دن؟ محرم 10 تاریخ، عاشورے کا دن، وہ دن جس دن حضرت حسین میدان کربلا میں گئے۔ 55 سال کی عمر تھی۔ بولو کون سی سال کی عمر تھی؟ آپ شعبان میں پیدا ہوئے تھے، یاد رکھنا، حضرت حسین پیدا ہوئے تھے شعبان کی 5ویں تاریخ کو، اور آپ شہید ہوئے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ 55 سال کی آپ نے عمر پائی، 55 ایئر، شہید کربلا، بولو حضرت حسین۔ اب میں آپ کو بتاؤں وہ کیسے شہید ہوئے۔ وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ ارے ساتھ میں بولو گے تو بہت اچھا لگے گا، بولو نا کون سا دن تھا؟ ہاں، وہ جمعہ کا دن تھا، اور یہ کربلا کا میدان تقریباً صبح 9-10 بجے گرم ہو گیا تھا۔ میں ہمارا ٹائم بتا رہا ہوں، صبح 9 بجے 10 بجے کربلا کا میدان گرم ہو گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی، چھوٹی سی جماعت تھی، آپ نے پڑھا ہوگا کتاب میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے تھے؟ بعض کتابوں میں لکھا 70 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 80 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 100 تھے، بعض کتابوں میں لکھا 120 تھے۔ اللہ کی قسم کوئی بھی 120 سے زیادہ لکھتا ہی نہیں۔ مطلب حضرت حسین کے پاس جماعت میں کتنے لوگ تھے؟ اور سامنے کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے صاف لکھا، 40,000 کا لشکر سامنے تھا، 40,000 کا لشکر دائیں تھا، 40,000 کا لشکر بائیں تھا، مطلب 1,20,000 کا لشکر تھا۔ اس کا مطلب مقابلہ تھا ہی نہیں۔ یہاں کتنے؟ 120، اس میں بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ارے 120 ہے، اور سامنے 1,00,000۔ اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا معلوم ہے؟ حضرت حسین بھائی، جمعہ کا دن تھا، کربلا کا میدان تھا، پانی ملا نہیں تھا ان کو، اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا؟ حضرت حسین کوئی بھی اپنی جماعت میں دیکھتے تھے، کہتے تھے بھائی یہ جوان اٹھو جاؤ۔ وہ ایک جوان گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتا تھا، کتنوں کے بیچ میں جاتا تھا؟ 1,20,000۔ تھوڑی دیر میں اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا۔ ارے بولو تھوڑی دیر میں اللہ کو۔ میرے دوستو، سننا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے پیارو، بہت مشکل ہے۔ وہ حضرت حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب آپ نے یہ کہا میرے بڑے بیٹے علی اکبر میدان میں جاؤ۔ ارے کسی باپ کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا زندہ جائے گا، زندہ آئے گا؟ کون باپ ہے؟ میری بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، اور ہماری اولاد ہم سے وہ محبت نہیں کرتی جو حضرت حسین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ میں نبی کے نواسے تھے، انہوں نے محبت کا طریقہ بھی نانا جان سے سیکھا تھا۔ ہم نے کون سی محبت کی اپنے بچوں سے؟ لیکن حضرت حسین نے آواز دی میرے بڑے بیٹے علی اکبر آ جاؤ۔ وہ بڑے بیٹے بھی فرما بردار علی اکبر گھوڑے پر آئے، جانے لگے تو حضرت حسین نے کہا بیٹا آخری مرتبہ تیری پیشانی تو چوم لوں۔ حضرت حسین نے علی اکبر کی پیشانی چومی۔ بیٹا حق کے واسطے جاتا ہے، حق کے واسطے جاتا ہے، واپس مڑ کے مت آنا، واپس مڑ کے مت آنا، قیامت میں نانا جان کے دربار میں ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو، بڑے بیٹے بولو نام کیا؟ حضرت علی اکبر گئے، میدان میں گئے۔ میرے دوستو بہت مقابلہ کیا، لیکن آخر یہ ہوا بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، 2 ٹکڑے کر کے یوں پھینک دیا گیا۔ حضرت حسین دوڑے۔ ارے کوئی باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کے 2 ٹکڑوں کو لے کر آئے اور اس کے اوپر کفن کا کپڑا رکھے۔ ابھی تو کفن کا کپڑا رکھا کہ پیچھے خیمے میں عورتیں تھیں نا، عورتوں نے کہنا شروع کیا حسین آپ کا چھوٹا بیٹا بہت رو رہا ہے، پانی کی وجہ سے بہت رو رہا، آپ کا چھوٹا بیٹے کا نام ہے علی اصغر۔ بولو کیا نام ہے؟ علی اصغر۔ اور دودھ پیتا بچہ کا بہت رو رہا۔ حضرت حسین دوڑتے دوڑتے خیمے میں گئے، اپنے بیٹے کو ایسا اپنے سینے سے لگایا اور بیٹے کو لے کے دوڑے سامنے والا جو لشکر تھا نا وہاں چلے گئے، اور یوں اپنے جا کے بیٹے کو وہاں کیا، کہا میرے بیٹے کو پانی پلا دو نا، میرے علی اصغر کو پانی پلا دو، میرے چھوٹے بیٹے کو پانی پلا دو، مجھے مت دینا پانی، مجھے مت دینا۔ ان کا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے بھائی، جو معاملہ ہے میرے ساتھ معاملہ ہے، یہ بچے کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کو تو پانی پلا دو۔ یوں ایسا کر کے یوں بیٹے کے لیے پانی مانگ رہے تھے، سامنے سے ایک تیر آیا اور سیدھے چھوٹے بچے کے دماغ پہ جا کر لگا، اور خون کا پھوارا بہا حضرت حسین کے ہاتھ میں۔ بولو علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ کیا جمعہ کا دن تھا، وہ کربلا کا میدان، 10ویں محرم۔ بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا، ساری عورتیں چلا کے رو رہی۔ آپ وہ بیٹے کو لاتے،
بڑے بیٹے کے بازو میں رکھتے ہیں، کپڑا رکھ دیتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں بچوں یہ مت سمجھنا تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا، یہ مت سمجھنا تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا، مجھے تمہارا رونا بھی یاد ہے، تمہارا ہنسنا بھی یاد ہے، تمہارا کھانا پینا بھی یاد ہے، لیکن کرے تو کیا کرے، نبی کا نواسا سب برداشت کرے گا لیکن گناہوں کو برداشت نہیں کرے گا، گناہوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ میرے دوستو جمعہ کا وقت آیا، بھائی کون سا دن تھا تو کون سا وقت آئے گا، لیکن جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی، کیونکہ یہ تو گاؤں ہے، ایک جنگل ہے، ایک میدان ہے، اور جمعہ کی نماز کے لیے ضروری ہے سٹی ہونا، شہر ہونا۔ بھائی شہر ہوگا تو وہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، گاؤں میں اور جنگل میں اور بیابان میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو بولو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی تو کون سی نماز ہونے والی؟ ظہر کی۔ ارے حضرت حسین نے اعلان کر دیا، اپنے خیمے میں اعلان کر دیا اذان دے دو، ظہر کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ ارے اذان، خیمے میں اذان شروع ہو گئی، حی علی الصلاۃ، وہ کربلا کا میدان اذان سے گونجنے لگا۔ دو بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے اور حضرت حسین وضو کر کے، وضو بھی کیا کرے، پانی کون سا تھا، تیمم کر کے اب ظہر کی نماز پڑھائیں گے سب کو۔ کتنی رکعت پڑھائیں گے؟ 2 رکعت، کیونکہ مسافر ہے بھائی، مسافر ہے، مسافر پہ کتنی رکعتیں ہوتی ہے؟ حضرت حسین سننا، حضرت حسین نے 2 رکعت پڑھائی۔ ادھر بچوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ بتاؤ باپ نے کیسے 2 رکعت پڑھائی ہوگی؟ اور پڑھانے کے بعد جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ارے بھائی بندہ کس کے سامنے روتا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ جب ہم لوگوں کے گھر میں انتقال ہوتا ہے، ہم لوگ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، تو جس باپ کے سامنے 2 بچوں کے جنازے رکھے ہوں گے اور وہ باپ بھی نبی کا نواسا ہے، کیسے اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہوں گے۔ حضرت حسین بہت دیر تک روئے، رونے کے بعد کہا لاؤ میرا گھوڑا لے کر آؤ۔ اب کوئی نہیں جائے گا، اب حسین خود میدان میں چلے جائیں گے۔ میرے دوستو جب گھوڑا لایا گیا تو گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد آپ نے روتے روتے کیا کہا؟ وہ چادر لے لو نا، چادر، ایک چادر تھی، کہا وہ چادر منگوا، سب نے کہا وہ لے کر آؤ، چادر لے کر آؤ۔ جب وہ پرانی چادر لائی گئی، آپ نے اس کو اپنے بدن سے لپیٹ لیا، سب نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم، میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا یہ چادر، کسی زمانے میں میری اما جان فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اور پھر کہا دیکھو وہاں تلوار لٹک رہی ہے، وہ تلوار لے کر آؤ۔ کسی نے کہا حضرت حسین وہ تلوار نہ لے جاؤ، وہ تو ٹوٹی ہوئی تلوار ہے۔ کہا وہ ٹوٹی ہوئی تلوار دے دو، تلوار کو مت دیکھو، یہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے۔ تلوار لی، چادر ہے، تلوار لی، پھر گھوڑے سے اتر گئے۔ سب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اندر امامہ رکھا ہوا، امامہ اس کو کہتے ہیں، امامہ پگڑی کو امامہ رکھا ہوا۔ اندر گئے، سب نے کہا ہم لے کر آتے۔ کہا نہ، کسی کے پاس تھوڑی منگواؤں گا، یہ تو میرے نانا جان محمد الرسول اللہ کا امامہ ہے۔ میرے دوستو وہ کیا گھڑی ہوگی جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ لے کر آئے، کبھی اپنے گھالوں سے لگایا، کبھی آنکھوں سے لگایا، پھر اپنے سر پہ رکھ دیا اور چلے حضرت حسین۔ میرے پیاروں کوئی آسان نہیں تھا، کوئی آسان نہیں تھا، 2 بچوں کے جنازے رکھے ہوئے ہیں اور حضرت حسین میدان کربلا میں چلے، آگے بڑھے، اپنے گھوڑے کو لے کر دوڑے اور سامنے والوں نے چلانا شروع کیا، حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ ارے مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ اکیلے تھے حسین جو 3.5 گھنٹے تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے گئے۔ کتنے گھنٹے تک؟ میں کہتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد نے صحیح لکھا، اکیلے تھے، لیکن ہمارا خیال کیا تھا وہ اکیلے نہیں تھے، ماں بھی تو تھی ساتھ میں۔ ارے بولو نا، ماں تھی نا، کون؟ فاطمہ، فاطمہ کی چادر تھی، اور ماں کی دعا سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تلوار کس کی تھی؟ ابا کی تھی، شیر خدا حضرت علی، باپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اور امامہ تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا۔ ارے میرے دوستو تیر آپ کے چہرے پہ لگے، تلواریں آپ کے سینے پہ لگی، برچے آپ کے ہونٹوں پر لگے، اور میرے دوستو آپ مقابلہ کرتے گئے۔ 3.5-4 گھنٹے کے بعد آپ نے تلوار کو زمین پہ رکھا، بولو تلوار کو زمین پہ رکھا، گھوڑے سے اتر گئے، تلوار کو زمین پہ رکھا اور ہاتھ ایسے کر دیے، تو سارے لوگ خاموش ہو گئے، مطلب سمجھے کہ معاملہ ختم ہو گیا، یہ ہار گئے۔ سب نے کہا حسین ہار گئے۔ کہا نہ، قد حان وقت العصر، کیا جملہ فرمایا، بولو نا، قد حان وقت العصر، عصر کا وقت ہو گیا، نماز تو پڑھیں گے نا،
نماز تو پڑھیں گے، عصر کا وقت ہو گیا، نماز تو پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ارے بھائی سامنے 1,20,000 تم نے بھی کلمہ پڑھا، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. ارے تم بھی ایمان والے، میں بھی ایمان والا، تم نماز والے، میں نماز والا، تم روزے والے، میں روزے والا، تو نماز تو تم بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا، اور عصر کا وقت ہو گیا ہے. سامنے سے آواز کیا آتی معلوم؟ نماز نہیں پڑھنا، ہم کو نماز نہیں پڑھنا، پڑھ لو، تم پڑھ لو. تو حضرت حسین نے فرمایا ہاں میں تو پڑھوں گا، اس لیے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. بولو میری نماز کبھی قضا میں. اور حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ اب پانی دے دو نا، پانی. وضو کرنا ہے، وضو، اس لیے کہ پورے چہرے سے خون بہ رہا ہے، اس سارے زخم کو دھونا ہے، پانی دے دو نا. اور نبی کے نواسے حضرت حسین نے روتے روتے کہا پیوں گا نہیں. آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا، لیکن یہ خون تو میں دھو دوں اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا، پھر ہمارا مقابلہ شروع ہو جائے گا. تو سامنے سے آواز آئی ہم کو نماز بھی نہیں پڑھنا اور آپ کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں دے گا. تو حضرت حسین مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پانی نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ نبی کا نواسا تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھے گا. بھئی پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا؟ تیمم سمجھتے ہو نا، مٹی والا. ارے قرآن کریم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے بندو اگر پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی سے تیمم کر لینا. میں تیمم کا طریقہ بتاؤں. حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی. بولو نمبر 1 حضرت حسین نے تیمم کی نیت کی، پھر یوں اپنا کربلا کی مٹی پر ہاتھ مارا، اپنے چہرے کے اوپر مٹی کو مل دیا، پھر اس کے بعد یوں ہاتھ مارا اور دیکھو یوں دائیں ہاتھ پہ یوں ملا اور بائیں ہاتھ پہ یوں ملا، تیمم ہو گیا. بھائی تیمم میں 3 ہی کام ہوتا ہے، ایک تو نیت کرنا، نمبر 2 چہرے پر مٹی ملنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں پر مٹی ملنا. تیمم ہو گیا، خون بہ رہا ہے، لہو بہتا ہے، اور آپ نے اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہو گئی؟ سب بولیں گے ساتھ میں، کون سی نماز شروع ہو گئی؟ پھر اللہ اکبر رکوع میں گئے، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر اللہ اکبر سجدے میں. اکیلے نماز پڑھ رہے، خیمہ بہت دور ہے، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی ال. وہ دشمن آپس میں کہتے ہیں مار ڈالو، ابھی مارو، اس لیے 3.5 گھنٹے سے اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں، ابھی مارو، وقت ہے، مارو. ایک دشمن دوڑتا دوڑتا آیا، 2 تلوار لے کر آیا. حضرت حسین تو ایسے سجدے میں، بولو کیا ہے؟ سجدے میں. پیچھے سے آتا ہے کم وقت، پیچھے سے دشمن آتا، 2 تلوار لے کر آیا، آپ سجدے میں تھے، اس نے دونوں تلوار کو اتنا زور سے آپ کے کندھے پر مارا، آپ کے دونوں ہاتھ باہر نکل گئے. بھائی دونوں ہاتھ باہر نکل گئے، خون کا پھوارا بہنے لگا اور آپ ایسے زمین پر گر گئے. بولو سجدے میں تھے نا، آپ زمین پر گر گئے اور زبان پر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، میرا رب بہت اونچا ہے، میرا رب بہت پاک ہے، سبحان ربی ال. جیسے ایسے زمین پر گرے، دوسرا دشمن آیا، لوہا لے کر آیا، آپ کے سینے پہ لوہا مارتا گیا، مارتا گیا، مارتا گیا، آپ کے سینے پر لوہا مارتا گیا. اور تیسرا شمر نام آپ نے سنا ہوگا، شمر وہ نام کا دشمن آیا، تلوار لے کر آیا، اس نے سب سے پہلے امام کو یوں کر کے اڑا دیا اور اس کے بعد میں تلوار لے کر حضرت حسین کی پوری گردن مبارک کو الگ کر دیا اور تلوار کے اوپر پورے چہرے کو رکھ دیا، پورے حصے کو تلوار کی نوک پہ رکھ دیا اور یوں اوپر کر دیا اور کہنے لگا ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے، حسین ہار گئے. حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین پیچھے تھے، وہاں سے آواز دی شمر تو ہار گیا، تو ہار گیا. میرے ابا زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا، شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آ رہا ہے. میرے دوستو حضرت حسین شہید ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی نے تاریخ میں لکھا ہے آپ کے یہ حصے مبارک کو کہیں اور دفن کیا گیا، آپ کے گلے سے لے کر پاؤں والے حصے کو کہیں اور دفن کیا گیا. حضرت حسین میدان کربلا میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اور آپ کو معلوم ہے ایک بات شاید آپ نے سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی، ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سنا؟ میں سنا. وہ سوئے تھے، ارے مدینے میں، بولو کہاں پہ؟ مدینے میں سوئے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، سوئے تھے،
میں نے خواب میں دیکھا میرے نبی کے مبارک ہاتھ میں پیالہ تھا اور اس میں خون تھا. عبداللہ ابن عباس پوچھتے میں نے پوچھا میرے نبی کس کا خون ہے؟ میرے نبی نے روتے روتے کہا میرے نواسے حسین کا خون ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا اسی طرح قیامت میں اللہ کو جا کر بتاؤں گا اور اللہ کو کہوں گا میرے حسین کو کس گناہ میں مارا تھا، میرے حسین نے کون سی غلطی کی تھی انہیں قتل کر دیا تھا. میرے دوستو یعنی مطلب ہے کہ حضرت حسین کے جانے سے آسمان بھی ناراض تھا، زمین بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، اللہ بھی ناراض، لیکن حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ نے شاید یہ نہیں سنا ہوگا جس وقت میدان کربلا میں حضرت حسین کا مقابلہ ہو رہا تھا نا، اس وقت ایک ماں، بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو لے کے وہاں سے گزر رہی تھی. اس کو بیچاری کو کچھ نہیں معلوم. وہ جو میدان کربلا میں سب آواز آ رہی تھی مارنے کی، چلانے کی، چیخنے کی، وہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو کہتی جا کر دیکھ تو صحیح کیا ہو رہا. وہ بیٹا آیا پھر واپس ماں کے پاس کہا اماں وہ حسین کو مار رہے، وہ حضرت حسین نبی کے نواسے کو مار رہے. اور بوڑھی ماں کتنی پیاری ہوگی، اپنے بیٹے کے چہرے پہ تماچا مارا، کہا نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا، نبی کے نواسے کو مار رہے تو واپس آ گیا. جہاں نبی کا نواسا شہید ہوئے اس سے پہلے تو بھی شہید ہو جا، تاکہ یہ ماں قیامت میں کہے گی، نانا جان کو کہے گی تیرے نواسے کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے آئے ہو. میرے پیاروں ایسے بہت سے واقعات جب آپ تاریخ پڑھو گے حضرت حسین کی محبت والے واقعے ملیں گے. لیکن میں صرف آپ کو ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا. میرے پیاروں ہم لوگ حضرت حسین کی ٹیم میں ہیں، جماعت میں ہیں، یا سامنے والی جماعت میں؟ کہاں پر ہے؟ سوچ کے بتانا. آپ لوگ آپ نے سب سن لیا، اب بتاؤ نا، ایمان سے بتاؤ بھائی، ایک دم ایمان سے بتاؤ، میں اور کچھ نہیں پوچھتا. حضرت حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ 120. اس میں ہمارا دل یہاں لگا ہے یا سامنے 1,20,000 کمینے دشمن تھے؟ حضرت حسین کے دشمن تھے، رسول پاک کے دشمن. ان میں ہم لوگ ہیں یا ان میں ہم لوگ ہیں؟ بولو نا بھائی، بولو نا. حضرت وہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا مومن ہوگا. ارے بولو نا، جو حضرت حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو حضرت حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا، یعنی ایمان والا نہیں ہوگا. ہم سب ایمان والے ساتھ میں بولے، ہم 120 والے یا 1,20,000 والے؟ سوچ کے بولو. 100 یعنی ہم حضرت، میں تو دیکھتا ہوں جب جلوس نکلتے نا کتنے لوگ یوں مارتے، حسین ہم نہیں تھے، حسین ہم نہیں تھے. میرا دل بولتا تو ہوتا تو اور کباڑا کر دیتا. پھر بولو نا بھائی، ادھر 120 وہاں 1,20,000. ہم لوگ حضرت صحیح، بالکل فائنل نہیں فائنل. اب اپن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرے. وہ سامنے والوں نے کہا تھا ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے، وضو کر لو اور پڑھ لو. تم اپنا وضو کر لو، پڑھ لو، پانی ملے تو وضو سے پڑھو، نہ تو تیمم سے پڑھو. تم پڑھو، ہم کو نماز. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا. جو حسینی ہوتے وہ نمازی ہوتے ہیں، جو حسینی ہوتے ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں، اور جو بے نمازی ہوتے وہ سامنے والے ہوتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آج فجر کی نماز، نہیں میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کل پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عید کی نماز ہم نے پڑھی، قربانی کی، عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد سے فجر کی نماز کتنے میرے جوان 50% یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. تو اب سیدھے سیدھے بولو نا، ہم کی کون سی ٹیم میں؟ اس لیے حضرت حسین والے تو نمازی تھے، سامنے والے بے نمازی تھے. اگر انہوں نے نماز عصر کی نہیں پڑھی تو ہم نے کون سی فجر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی ظہر کی پڑھی ہے؟ ہم نے کون سی عصر کی پڑھی ہے؟ ہمارے بچوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیویوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ہماری بیٹیوں نے کون سی پڑھی ہے؟ ارے میرے دوستوں، ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو ہم قرآن پڑھیں نا. ہم کو موبائل سے فرصت ملے تو قرآن پڑھیں نا.
ہم کو موبائل سے فرصت ملے نا تو رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک اوٹے پر بیٹھتا ہے کم بخت نوجوان ہمارا، یہاں بیٹھتا ہے. اور ایک نکلے گا بائک پہ نکلے گا، ایک تو سیلف سٹارٹ بائک ہے، اور بائک بھی ایسی آج کل بنی ہے یوں، وہ پیچھے والا تو لگتا فلائٹ میں بیٹھا ہے. اور ہمارا جوان یوں گھر سے نکلے گا رات کو 12 بجے نکلے گا، کھا وا کے ٹھوس کے، اللہ کی قسم اتنا لمبا چوڑا جوان ہو گیا، آج تک ماں کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں کھلایا، آج تک باپ کو 1 روپیہ نہیں دیا، اور یہ جوان نکلا اور ماں باپ کے اندر اللہ کی قسم ہمت بھی نہیں کہ اس کو پوچھے تو کہاں جائی رہے لو چھے، کہ وہ اگر پوچھ بھی لی نا ماں نے تو یوں آنکھ نکال کے دیکھتا ہے، ماں بولتے نہیں کوئی بات نہیں، جہاں تو جا بیٹا جا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ باپ کو بیٹے کو ڈانٹنے کا ہوتا ہے نا تو 2 آدمی کو بولتا ہے میرے بیٹے کو بولو نا، تو پیدا تو نے کیا تھا، پیدا تو نے کیا تھا، تو کیا بائلا ہے؟ تیرے ہاتھ کٹے پاؤں کٹے، شرم کر، بے شرم ہو گیا. باپ بنا ہے باپ، اور بیٹے کو بول نہیں سکتا، اتنی ہمت نہیں بیٹے کو بولنے کی. کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ خود اتنے کالے دھندے کر کے بیٹھا ہے کہ بیٹے کو کیا بولے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارا بیٹا 2 بجے رات کو 2:30 بجے 3 بجے آتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ زبان سے نہیں کہتا، دل کے اندر سے آواز آتی ہے. حسین سے میرا تعلق نہیں، میرا تو سامنے والوں سے تعلق ہے. انہوں نے یہ کہا تھا ہم نماز نہیں پڑھیں گے. آج کا جوان بھی بولتا ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. وہ بیچارے بڈھے جو اس زمانے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آج بھی نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا ایک بات اور میں آپ سے بتاؤں، حضرت حسین میدان کربلا کیوں گئے؟ کیوں نہیں بھائی کیا ضرورت تھی میدان کربلا جانے کی؟ ارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو راستے میں ہی پتا چل گیا کہ اتنا بڑا لشکر سامنے ہے. آپ کو معلوم ہے نا ایک بہت بڑا عرب کا شاعر جس کا نام ہے فرزدق، بولو کیا نام ہے؟ فرزدق. وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ملے اور ہاتھ جوڑ کے منع کیا نبی کے نواز سے مت جاؤ، سب آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، پورے کوفہ والوں کو آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، 1,20,000 کا لشکر تیار کیا ہے، یہ مار ڈالیں گے کوٹ ڈالیں گے، یہ بڑے کمینے لوگ ہیں، مت جاؤ. اس وقت حضرت حسین نے عرب کے شاعر کو کہا تھا یہ نبی کا نوازا ہے، حق کے واسطے قدم اٹھائے، یہ جان دے سکتا ہے مگر گردن کو جھکا نہیں سکتا ہے. اور کیا ہو رہا تھا بھائی وہاں؟ کیا ہو رہا تھا؟ وہاں دارو پیا جا رہا تھا، وہاں جوا کھیلا جا رہا تھا، وہاں گناہ پہ گناہ ہو رہے تھے. اس لیے حضرت حسین میدان کربلا میں گئے. نبی کے نواسا اس لیے میدان میں گئے کہ شریعت کو توڑا جاتا تھا. حضرت حسین میدان کربلا میں گئے. اچھا میرے دوستو، حضرت حسین نے جب عصر کی نماز شروع کی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کو ماریں گے؟ ارے بولو نا، مان جب 3.5 گھنٹے تک یہ لوگ مار رہے ہیں تو کیا نماز میں نہیں مار؟ حضرت حسین کو معلوم تھا میں عصر کی نماز پڑھوں گا یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے، لیکن نبی کے نواسے نے قیامت تک آنے والے جوانوں کو ایک سبق دیا کہ دیکھو نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتا ہے. یہ جان دے سکتا ہے مگر نماز کو قضا. سب نماز چھوڑ کے بیٹھے. ابھی کیا کہیں گے؟ اپنے کو محرم کا بیان تو سننے کا، کیا محرم کا بیان سننے کا؟ مذاق کرتے ہو میرے دوستو، شریعت کا مذاق کرتے ہو. آج ہم پر حالات کیوں آئے؟ ہم پر حالات کیوں آئے؟ اسی لیے حالات آئے کہ حضرت حسین جو نماز کو زندہ کر کے گئے تھے اس نماز کے جنازے ہم نے اٹھائے. بھائی سب سے زیادہ جھوٹ تو ہم بولے، سب سے زیادہ چگلی تو ہم کریں، سب سے زیادہ میرے دوستو زینا تو ہم کریں، آنکھوں کا غلط استعمال تو ہم کریں، کانوں کا غلط استعمال تو ہم کریں، سب سے زیادہ نبی کی شریعت کو توڑا تو ہم نے توڑا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو، کوئی مسلمان کو ذلیل نہیں کر سکتا. بولو کوئی مسلمان کو. اللہ کہتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کلمہ والو تم اونچے رہو گے. یہ کلمہ والا زمین پہ کیوں پڑا ہے؟ اس لیے کہ جو ایمان تھا وہ ایمان کا سرمایہ ہی ختم ہو چکا ہے. اس لیے میرے پیاروں میں بات ختم کروں، لیکن آپ سے آج 2 باتیں میں لے کر جاؤں گا انشاءاللہ. نہیں میرے کو دو گے انشاءاللہ؟ بولو دو گے انشاءاللہ؟ میں 2 باتیں آج آپ سے لے کر جاؤں گا. موٹا والا اچھا والو دو گے؟ ایسے ٹھنڈے مت بیٹھو، 2 باتیں میرے کو دو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، دو گے انشاءاللہ. ایک تو حضرت حسین کا پیغام لے کر آج ہم زندہ ہوں گے انشاءاللہ. یوں سمجھو کہ ہم کو بھی ایک نئی زندگی ملی ہے. آج سے ہم حضرت حسین کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے، اور حضرت حسین کا جھنڈا یہ تھا کہ نبی کا نواسا جان دے گا مگر نماز کو قضا.
حضرت حسین کی زندگی شروع ہوئی کربلا میں صبر پر. میں پانی نہیں ملا, بولو نا. حضرت حسین کی زندگی کربلا میں شروع کس پہ ہوئی؟ صبر پر. اور ختم ہوئی نماز پر. نہیں, توجہ دینا. حضرت حسین کی میدان کربلا میں زندگی شروع ہوتی ہے صبر پر, ختم ہوتی ہے نماز پر. اور اللہ کہتا ہے جو زندگی شروع کرے صبر پر, ختم کرے نماز پر, اللہ کہتا تیرے ساتھ کوئی ہوئے نہ ہوئے, پیدا کرنے والا اللہ تیرے ساتھ ہوگا. آج ہم بھی صبر کریں. حالات آ رہے ہیں, بولو حالات آ رہے ہیں نا. ایک کام کرو, صبر کرو. کسی کو مارنا نہیں ہم کو, بولو نا, کسی کو مارنا نہیں ہے. کوئی ایسا غلط کام نہ کرو کہ ہمارا اسلام سماج بدنام ہو جائے. کوئی کام ایسا نہ کرو میرے دوستو. اس وقت کے حالات میں حضرت حسین کا پیغام لے کر چلو. شروع کریں گے صبر پر, ختم کریں گے نماز پر. اور جو شروع کرے صبر پہ, ختم کرے نماز پہ, اللہ کہتا تیرا کوئی ہوئے نہ ہوئے, پیدا کرنے والا اللہ تیرے ساتھ ہوگا. قرآن اٹھاؤ, رکوع پارہ نمبر 2, رکوع نمبر 2, بولو پارہ نمبر 2, رکوع نمبر 2. میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو, شروع کرو گے صبر پہ, ختم کرو گے نماز پہ. اللہ کہتا صبر کرنے والوں کے ساتھ میں رہوں گا. اور اللہ کہتا کوئی شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا, وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. بولو ہمیشہ کے لیے. تو سب سے پہلا کام تو ہم لوگ کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ.